لا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، اور ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہم سب کے دل کو لگتا ہے، ایموشنل ہیلنگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اور ایک بہت بیسک بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم یہاں امتحان کے طور پر آئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم سب ایموشنز کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ فیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے ہم ہیں یا ہم سے پہلے کے انسان تھے، اور آپ پیچھے جاتے جاتے ہسٹری میں صحابہ تک چلے جائیں تو ایموشنز تو ان کے ساتھ بھی تھے، اور جو بھی جذبات کا معاملہ اللہ نے انسانی طور پر انسانوں میں رکھا ہے وہ انبیاء اور رسولوں میں بھی رہا۔ تو اب کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دیا ہوا تھا کہ ایموشنز ہونے کے باوجود اور حالات اور واقعات کے اپ اینڈ ڈاؤن کے آنے کے باوجود وہ اللہ کی فرما برداری سے بھی نہیں ہلتے تھے، اور وہ اپنی دنیا کو ایک الگ اینگل سے، ایک الگ لینس سے گزارا کرتے تھے۔ تو آپ اور میں اسی لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ریفلیکشن اپنا زندگی میں کریں، اپنی زندگی کو بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کی آیات کو دیکھیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایز اے شفا نازل کیا ہے، ہدایت کے طور پہ تو نازل کیا ہی کیا ہے، قرآن کے لیے آتا ہے شفاء لما فی الصدور۔ قرآن جو ہے وہ دلوں کی ہیلنگ ہے، شفا ہے۔ قرآن کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن نہ صرف انسان کے لیے ہیلنگ ہے، نہ صرف کمیونٹی کے لیے ہیلنگ ہے، بلکہ امت کے لیے بھی شفا کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ آپ کو اور مجھے مختلف طرح کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کسی بھی سچویشن کو دیکھیں تو ایک جنرلی ہمارا پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم چیزوں کے ایکسٹرنل فیکٹرز کو بہت فوکس کر لیتے ہیں، اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنا ایمفسس رکھتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو انٹرنلی یا روٹ کازز میں نہیں سمجھ پاتے۔ ہر چیز کا، ہر پرابلم کا ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہوتا ہے اور ایک اس کا انٹرنل روٹ کاز ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی تکلیف کو، کسی بیماری کو ایکسٹرنلی دیکھنا اور اس کو ختم کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے انٹرنل روٹ کاز تک جانا اور ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرنا کہ اچھا یہ تکلیف، یہ ایشو، یہ پرابلم ایگریویٹ کیوں ہوا تھا، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ سو انٹرنل ایشوز اور ایکسٹرنل ایشوز پر دونوں پر نظر رکھنی چاہیے اور دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جنرلی اگر اس وقت ہم اپنا حال دیکھ لیں انسان ہونے کی حیثیت میں، یا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت میں اپنی امت کا حال دیکھ لیں، یا ہم اپنی فیملی کو دیکھ لیں، اپنے فیملی سٹرکچر کو دیکھ لیں، یا سوشل سٹرکچر کو دیکھ لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ایشوز وقت کے ساتھ ساتھ کیا بہت تیزی سے بڑھتے نہیں جا رہے؟ آپ اپنے آپ کو اپنی والدہ سے بھی نہ کمپیئر کیجئے۔ آپ اپنی زندگی کو 10 سال پہلے کی زندگی سے کمپیئر کیجئے۔ جو 10 سال پہلے بہت سی چیزیں آپ کے لیے ایشو نہیں ہوتی تھیں، اب وہ چیزیں بہت جلدی ایشو بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل ایشوز تو بڑھ ہی رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنلی کیا ایشو آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے چیزیں اب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے خواتین کے 6 بچے ہوتے تھے اور وہ بہت آرام سے ان کی تربیت بھی کرتی تھیں، ان کو پالتی بھی تھیں، ان کی ساری ذمہ داریوں کو بھی ادا کرتی تھیں، ساتھ ساتھ میکا اور سسرال بھی نبھاتی تھیں۔ اب ہمارے 2 بچے ہوتے ہیں، میکسیمم 4 ہوتے ہیں، کسی کے میرا خیال ہے بہت کم ہی ہوں گے جن کے 5 تک چلے جاتے ہیں، اور جنرلی کے 2 یا 3 بچے ہیں۔ 2 یا 3 بچے بھی ہم سے اب سنبھالے نہیں جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو انسان بنانا، اتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے کہ واقعی عورت یہ سوچتی ہے کہ اللہ ایک ہی دے، بٹ یا 2 ہی دے، لیکن ہدایت والے دے، رائچیس دے، صالح دے، جو نہ میرے ناک میں دم کریں، نہ میرے جانے کے بعد دنیا کے اوپر بوجھ بن جائیں۔ یہ فیکٹ ہے، ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج جو ہماری حالت ہے، چاہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا انسان ہونے کی حیثیت سے، یا آپ اپنے آپ کو گلوبلی دیکھ لیں یا امت کے اینگل سے دیکھ لیں، کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس ساری سچویشن کو پہلے سے ڈسکرائب کر کے جا چکے ہیں، اور آپ ہمیں بتا گئے تھے کہ ہماری بیماری کیا ہے اور ہماری بیماری کا علاج کیا ہوگا۔ ہر چیز ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہے، قرآن اور سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد جو ان کو تھامے رہے گا وہ کبھی بھی آؤٹ آف ٹریک نہیں ہوگا۔ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن میں ہمارے سولوشنز کا حل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیومن ڈکشنری کی فارم میں ہمیں اپنی تعلیمات دے کر گئے ہیں، یا آپ کے کوٹیشن، آپ کی احادیث، یا آپ کا عمل، آپ کی سنت، اس سب میں ہر چیز موجود ہے، صرف اس کو ایکسپلور کرنے والے لوگ چاہیے۔
اس کو پڑھنے والے، اس کو اسٹڈی کرنے والے، اس کو آج کے حالات سے جوڑنے والے دل اور انسان چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری آج کی پوزیشن کو، آج کی اسٹیٹ کو پہلے سے بتا دیا تھا. آپ کے صحابہ سے بتایا تھا، آپ کی صحیح حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، فروتھ آف دی اوشن کی طرح. جیسے ویوز آتی جاتی ہیں سمندر میں، ہر لہر کے اوپر آپ کو ببلز نظر آتے ہیں، ایک باریک سا جھاگ ہوتا ہے، کبھی وہ جھاگ زیادہ ہوتا ہے، کبھی وہ کم ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سمندر کا جو اس وقت اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے ویوز کا، وہ کیسا چل رہا ہے، ہائی ٹائڈ ہے یا لو ٹائڈ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یعنی مسلمان امت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے ڈس لائکنس ہونا، موت کو ناپسند کرنا، موت کو دیکھ کر گھبرا جانا یا موت کا سن کر گھبرا جانا. آج ہمارا ہر مسئلے کا جو روٹ کاز ہے جنرلی اسپیکنگ وہ دنیا کی محبت ہے. ہم ایموشنلی ہر وقت جو ڈسٹرب رہتے ہیں، ہمارا فوکس آؤٹ ہے، ہمارا تھنکنگ پیٹرن وہ نہیں ہے جو شریعت ہمیں دینا چاہتی ہے. کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، زبان سے کہنا تو آسان ہے نا، لیکن اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داری ہم انٹرنلائز نہیں کر سکے. اور جب تک ہم میں سے ہر ایک اس کو انڈیویجولی انٹرنلائز نہیں کرے گا، آپ اور میں نہ سائیکولوجیکلی مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ ایموشنلی مضبوط ہو سکتے ہیں، اور ٹو سم ایکسٹینٹ نہ ہم فزیکلی مضبوط ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں ہر طرح کی شفا ہے. جب انسان مسلمان ہوتے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو آپ فزیکلی بھی مضبوط ہوتا ہے، آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈائٹ پلان دیا ہے، اب سب ڈائٹیشن وہی آلموسٹ ڈائٹ پلان دے رہے ہیں. ذرا ڈیسائفر تو کیجیے سارے ڈائٹ پلانس کو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب سارے ڈائٹ پلانس والے وہ جو کریش کورسز آپ کے سارے وہ کریش ڈائٹس آتی تھیں، اب آہستہ آہستہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لائف سٹائل اپنائیے. یہ 14 دن کی ڈائٹ یا 20 دن کی ڈائٹ یا 1 مہینے کی ڈائٹ، یہ آپ کو وقتی طور پر فائدہ دے گی، بعد میں یہ آپ کے لیے جو ہے پرابلم کریٹ کر دے گی. اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہو جائیں گے. پروٹین ڈائٹ پر ایک ٹائم آیا تھا 5-6 سال پہلے، ہر کوئی ایٹکنس پر آ گیا تھا اور اس کے پھر الگ ایشوز شروع ہو گئے. کسی کو کڈنی پرابلم ہو گیا یا کسی کا لیور پرابلم ہو گیا، اس لیے کہ ہائی ڈوز آف پروٹین آپ کے اندر جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا بیلنس ڈائٹ کھاؤ، اتنی کھاؤ کہ پیٹ میں جگہ رکھ کے کھاؤ، قناعت کے ساتھ کھاؤ، اور سب چیز کھاؤ جو اللہ نے حلال کی ہے. تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو جسمانی صحت بھی ملے گی انشاءاللہ. ایمان تو رکھیے، ایکسٹرنل فیکٹرز بہت سے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا جو حال ہے، ابھی ہم پیلسٹائن کا جو دیکھ رہے ہیں معاملہ، یا جو بھی ایشوز آپ کو برما اور سیریا میں نظر آ رہے ہیں، مسلمان سب جگہ پر اس وقت جس طرح سے پس رہے ہیں، اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. اور آپ مجھے بہت سے لاجکس دے سکتی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر سینکشنز بہت ہیں اور مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور مسلمانوں کی یوتھ جو ہے وہ سب کریم نکل کے باہر چلی جاتی ہے. دیز آر آل ایکسٹرنل آرگیومنٹس. میں کہوں گی ان سب کو ایک طرف رکھ دیجیے، چاہے آپ کے پولیٹیکل آرگیومنٹس ہیں یا وہ آرگیومنٹس ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھیے. ایک انٹرنل آرگیومنٹ جو ہم سب کو انڈیویجولی سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں دنیا کی محبت کا شکار ہیں. جب تک میں اور آپ اس کو نہیں مانیں گے، آپ اور میں اپنی اصلاح کا قدم نہیں اٹھا سکتے، آپ اور میں ایموشنلی مضبوط نہیں ہو سکتے. دنیا کی محبت ہمارے اندر انگرینڈ ہو چکی ہے. ہم آؤٹر سورس کو بہت فوکس میں رکھتے ہیں. ایک معمولی سی بات آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنا ایکسٹرنل ایشوز کو میگنیفائی کرتے ہیں اور کتنا انٹرنل ایشوز کے لیے فکر مند رہتے ہیں. بیماری آتی ہے، آئے دن وائرل انفیکشن جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں. انسان بیماری میں دیکھتا ہے کہ اب تو ایک تو یہ ڈاکٹرز کی ریس بھی بڑی الگ سی ہو گئی ہے نا، کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور کس ہاسپٹل میں دکھانا ہے، اور کس ڈاکٹر کو جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ آپ کو اتنے مہینوں کے بعد اور ہفتوں کے بعد ملتی ہے. یہ سارے فیکٹرز اتنے زیادہ جو ہیں وہ انہینسڈ ہو گئے ہیں کہ آپ اور میں بیماری میں اسی پر فوکس کرتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کو سلیکٹ کریں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، پھر ہم گوگل پہ سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم میڈیکیشن دیکھتے ہیں کہ جو ایک نے دی ہے وہ صحیح دی ہے کہ نہیں دی ہے. یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ ہیں احتیاط کرنے کے، لیکن یہ اتنے میگنیفائڈ ہو جاتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ شفا دینے والا کون تھا، وہ تو اللہ تھا. اور زبانوں سے اکثر عام گفتگو میں یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، یا فلاں ڈاکٹر صاحب فلاں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. وہ اپنی جگہ اچھے ہیں،
لیکن پہلے سب سے پہلے زبان سے یہ کلیم نکلنا تو چاہیے کہ شفا ملی کس سے. یہ سارے ریسورسز ہیں. اسلام ریسورسز کو اپنانے سے منع نہیں کرتا. مینز تو آپ نے اور میں نے اڈاپٹ کرنے ہیں, لیکن یہ سارے اسباب جس نے دیے ہیں جو مینز میں افیکٹونیس لا سکتا ہے اس کو نہیں بھولیے. اگر میرا بچہ بہت کامیابی سے آگے پڑھائی اور اسٹڈیز میں بڑھ رہا ہے, اگر آپ کا بیٹا, اگر آپ کی بیٹی, اگر آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بھائی جو ہیں وہ کارپوریٹ لیڈر پہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, تو ان کا آئی کیو لیول اور ان کی انٹیلیجنس اپنی جگہ پر ہے. ان کو آگے بڑھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو تو نہ بھولیں ہم, اس کو تو ہم ذہن میں رکھیں. تو انٹرنل فیکٹر, انٹرنل ایشو, انٹرنل روٹ کاز اس وقت ہماری ایموشنل ڈسٹربنس کا وہ صرف دنیا کی محبت ہے. اور اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں تو ہم اپنے بہت سے ایشوز کو ریزالو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی ایموشنل اسٹیٹ بہت ڈسٹرب ہے اور آپ کو کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ مت جائیے, مگر میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گی. ہم میں سے تو ہر دوسری عورت اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اتنا اسٹریس لیول ہے کہ اب مجھے ایک تھراپی کے لیے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی اور تھراپیز لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. بچوں کو لے کے ہم بھاگتے ہیں, ہم خواتین خود جانا چاہتے ہیں. کبھی سوچیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں ایک انسان جو سکون سے بیٹھ کے ہماری بات سن سکے. آپ کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو میڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ایک طرف کر دیجیے. آپ کی ڈاکٹر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی میڈیکیشن بھی آپ پر امپیکٹ نہیں کرے گی جب تک کہ آپ مجھ سے اپنی بات کو ڈسکس نہیں کریں گی, اور جب تک کہ میں آپ کی بات کا آپ کو ایک پازیٹیو سولوشن نہیں بتا سکوں گی. سو دس از آل اباؤٹ تھراپی, اینڈ یور تھراپی از مچ امپورٹنٹ دین یور میڈیکیشن. آپ جتنا اندر سے اپنی پرابلم کو باہر ڈسکس کرتے ہیں اپنی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ, اتنا وہ آپ دیکھیں, آپ جاتے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی گیا ہوگا تو وہ سنتی زیادہ ہے اور بولتی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم عورتوں کا اس وقت مین ایشو کیا ہے. ہمارے اندر بہت سے ایشوز ہیں جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ دباتے رہتے ہیں. اور پھر ہمیں اپنا کتھارسس کرنے کے لیے کوئی سامنے والا ایسا چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک ہمیں کان ایسا دے اپنا, جو خاموشی سے بیٹھ کے ہماری بات کو سنتا رہے. شاید آپ کی دوا بھی آپ پر اسی وقت اثر کرتی ہے جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ دوائی کھانا شروع کرتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. آپ کسی بھی النس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیجیے. آپ اس ایمان کے ساتھ دوا کھائیں گی کہ اللہ مجھے صحت دے گا, آپ کو صحت ملنی شروع ہو جائے گی. آپ اس ایمان کے ساتھ دوا کھائیں گی کہ صحت دینی ہوگی تو میرا رب دے گا, نہیں ہوگی, آزمائش ہوگی تو میرا رب جو ہے وہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے گا. اللہ آپ کے لیے اس بیماری کو نکلنا, اس پیسج میں سے نکلنا آسان بنا دے گا. اور اٹس اے فیکٹ کہ اس کو مانے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ آ گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ نے بار بار یہ جو قرآن شفا کے طور پر بھیجا ہے, اس قرآن میں جنت کا ایک ڈسکرپشن بار بار آتا ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس جنت میں نہ کسی کو خوف ہوگا اور نہ کوئی غمزدہ ہوگا. یہ دو وہ فیکٹرز ہیں, یہ دو وہ ایموشنز ہیں, فیئر اور جس کو آپ ڈپریشن کہہ لیں, انگزائٹی کہہ لیں, سیڈنس کہہ لیں, اسٹریس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یحزنون, حزن جو ہے. یہ دو ایسے ایموشنز ہیں جو ہماری ساری ایموشنل اور سائیکولوجیکل ایشوز کا مین روٹ کاز بنتے ہیں. آپ کا فیئر پہلا فیکٹر ہوتا ہے, مستقبل کا ڈر, کبھی اولاد کے آگے نہ بڑھنے کا ڈر, کبھی اولاد کی نافرمانی کا ڈر, کبھی اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہو جانے کا ڈر, کبھی دین میں آگے بڑھتے ہوئے دوستوں کے چھوٹ جانے کا ڈر, کبھی دین میں آگے بڑھتے ہوئے شوہر کی محبت کم ہو جانے کا ڈر. یہ سارے فیئر ہوتے ہیں جو ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ حزن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر آپ کے لیے جو ہے یہ انگزائٹی, اسٹریس, سیڈنس اور ڈپریشن بن جاتے ہیں. اصل میں مین فیئر آپ کا جو ہوتا ہے وہ یہ خوف کا ہوتا ہے, مین ایموشن, جو اس کے بعد لیڈ کرتا ہے باقی بیماریوں کو, سائیکولوجیکل ڈیزیزز کو. اور اللہ نے کہا ہے جنت میں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ جنتی لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہوں گے, نہ ان کو کبھی غم آئے گا. تو میرا ایک سوال ہے آپ سب سے, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہم خوف زدہ بھی ہوں گے اور حزن کا شکار بھی ہوں گے, اس لیے کہ جنت میں کریڈٹ دیا گیا ہے جنتیوں کے لیے کہ وہاں کبھی خوف نہیں ہوگا اور وہاں کبھی کوئی غم زدہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ کو خوف بھی ہوگا, فیس کرنا پڑے گا, اور آپ کے سامنے مختلف آپ کی سیڈنس اور انگزائٹی کے لیولز بڑھانے کے لیے بھی حالات اور واقعات آئیں گے. اللہ نے یہ ضرور کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی اور میری ہیلنگ کے لیے یہ کتاب دے دی ہے تاکہ میں اس خوف کو اوور کم کر سکوں, تاکہ میں اس حزن کے اوپر قابو پا سکوں. اور یہ جو کتاب ہے یہ انٹرنلی آپ کو حزن سے اور خوف سے محفوظ رکھتی ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں خوف ہو سکتا ہے, یاد رکھیے. مثال کے طور پر کسی بچے کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, تو ہم خود بھی خواتین, خیر اب تو میرا خیال ہے میجورٹی بچیوں کے علاوہ ہم سب اس ایج میں ہیں کہ اگر آپ کے بچے آپ کو بلا بلا کے گھسیٹ کے کوئی ہارر مووی دکھانے کی کوشش کرتے بھی ہیں
اور وہ کہہ رہے تھے بہت ڈر لگے گا آپ کو اما دیکھنا. آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں. سو آپ کا میچورٹی لیول اب بڑھ گیا ہے. بچے خود ہی ہارر موویز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر خود 4 دن تک ڈرتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں لیمپ جلا کے رکھیں, دروازہ کھول کے رکھیں, اچھا آپ تھوڑی دیر یہاں لیٹ جائیں جتنی دیر تک مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. سو بچے خود دیکھتے ہیں اور خود ڈرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خوف کا لیول ہے آپ کا, یہ آپ کی کنٹرول میں آ سکتا ہے. آپ کا بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے, آپ اس کو کیسے گروم کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. سو ٹینجبلی تو اس کو اللہ نظر نہیں آ رہا نا, تھیوریٹیکل اور کانسیپچولی آپ اس کو بتا رہی ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ ڈرتے تھوڑی ہیں, سولجر بہادر ہوتے ہیں, بچے بہادر ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہوتا, کوئی گھوسٹ نہیں ہوتا, کوئی جو ہے وہ ویمپائر نہیں ہوتا ہے, کوئی ڈریکولا نہیں ہوتا. آپ اس کو جس چیز سے سمجھانا چاہ رہے ہیں, جس چیز سے آپ اس کو مضبوط کر رہی ہیں, وہ سب کانسیپچوئل ہے. آپ اس کو انٹرنلی مضبوط کر رہی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے دنیا میں خوف بھی ہے اور دنیا میں حزن بھی ہے. اللہ یہ قرآن دیتا ہے مجھے اور آپ کو ایز اے شفا, ایز اے ہیلر, اور اللہ مجھے اور آپ کو باہر کے خوف اور باہر کی پریشانیوں اور باہر کے سٹریس لیول سے انٹرنلی مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا اپنی کتاب میں اور اپنی شریعت میں کہ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوں گے وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. اللہ نے یہ کہیں کلیم نہیں کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کلیم کیا ہے, بلکہ آپ کو قرآن میں اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 155 میں آیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے کہا کہ ہم تو ضرور, یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایبسلیوٹلی ہم تو ضرور. آپ میں سے جن لوگوں نے تجوید پڑھی ہے, یہ نون کے اوپر جو تشدید آتی ہے, شد آتی ہے, اس کو آپ 3 کاؤنٹس پڑھتے ہیں. اور یہ 3 کاؤنٹس آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ عربی زبان کا یہ موسٹ ایمفیٹک وے ہے جس کے اندر اللہ کسی بات کے اوپر تاکید کر سکتا ہے, کسی انداز میں تاکید کی جا سکتی ہے. اللہ نے کہا ہے ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے. تو خوف بھی آئے گا اور سٹریس لیول بھی بڑھے گا. آپ کے آس پاس کے حالات بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کبھی خوف سے آزمائے گا, کبھی بھوک سے آزمائے گا, کبھی پھلوں اور جانوں کے نقصان سے آزمائے گا. تو آپ اور میں سوچتے ہیں اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے کہ نہ تو میں فارمر ہوں, نہ مجھے جو ہے وہ پھلوں کی فصل لگانی ہوتی ہے, نہ جو ہے وہ مجھے اس طرح سے کراپ کا جو ہے وہ اینڈ ریزلٹ ملتا ہے. تو قرآن ہر ایک کے لیے, قرآن صرف کسان کے لیے نہیں ہے. قرآن آپ کے لیے بھی ہے اور قرآن میرے لیے بھی ہے اور قرآن کسان کے لیے بھی ہے. اس لیے اس کتاب کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس محفل میں اگر کوئی 16 سال کے آ کے بیٹھ جائے گا, یا 8 سال کا آ کے بیٹھ جائے گا, یا 50 سال کا آ کے بیٹھے گا, سب اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس سے فائدہ مند چیز اٹھا سکتے ہیں. وہی آیات ہیں جو ہم سب کے دل کو ہیل کرتے ہیں. کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, لیکن جب اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ایک ہی سٹنگ میں سے ہم 50 عورتیں کہیں سن کر اٹھتی ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو لگتا ہے کہ اس میں میرے پرابلم کا سلوشن موجود تھا. اس لیے کہ یہ زندہ کتاب ہے. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے یہ کتاب اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے. اور جب اللہ کا کلام آپ کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہاں پہ مشکلات آئیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اور میں مشکلات میں کوپنگ میکنزم سیکھ لیں. آپ اور میں یہ سیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے ان حالات میں جو میری مرضی کے نہیں ہوں گے, میں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. یہ جو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ ہم خوف اور جو اور نقص من الاموال والانفس والثمرات ان چیزوں سے آزمائیں گے, یہ سمپل ہے, اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے. آپ نے بہت محنت کی کسی چیز کو ارینج کرنے کی, مثال کے طور پر چلیے سربت کا ہی آپ مثال لے لیجیے. سربت نے بہت کوشش کی, سربت الحمدللہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے اس درس میں اس میں تھی اور انہوں نے ٹائم لیا تھا. سربت نے بہت کوشش کی ہوتی اور سربت نے بہت آپ لوگوں کو انوائٹ بھی کیا ہوتا یہاں آنے کے لیے, اور بہت ایفرٹ کی ہوتی, تیاری کی ہوتی, ساؤنڈ سسٹم لگایا ہوتا, آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی, اور اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے پتا چلتا کہ صرف میں اور سربت بیٹھنے یہاں پہ. تو بظاہر تو یہ سربت کو نقصان لگتا کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا. وہ کہتی میں نے 50 لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اور ٹرن آؤٹ کیا ہوا, ایک بھی نہیں آیا, اچھا شکر ہے آپ آگے. صحیح. اس کا مطلب ہے نقصان اتنا معمولی ہے, اس کو یوں سمجھیں, جانوں کا نقصان تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے کسی لوڈ ون کا انتقال ہو جائے. اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے, اللہ ہمارے پیاروں کو سلامت رکھے, بٹ فار ہاؤ لانگ؟ آپ نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, اور ہمارے پیاروں نے بھی مرنا ہے. اٹس اے فیکٹ آف لائف, سو بی پریپیئر فار دس. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے, یہ امتحان کی دنیا ہے. یہ جانوں کا نقصان تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی پیارے کا چلے جانا, لیکن یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپلائی کیجیے. آپ نے کوشش کی کہ آپ آج کھڑے ہو کر بہت مزے کی کوئی ڈش بنائیں گے اور بہت ہی جل گئی بری طرح سے, تو دل تو روتا ہے نا کہ اتنی محنت کی, میں نے 3 گھنٹے لگائے اور اس کے بعد جو چیز سامنے اینڈ پروڈکٹ آیا وہ بھی اتنا خراب ہوا. آپ کے بچے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ریزلٹ آئے گا تو ان کے اسٹارز آئیں گے,
یا ان کا بہت اچھا جو ہے وہ رزلٹ آئے گا، وہ نہیں آتا ہے. تو یہ اینڈ پروڈکٹ ان کی مرضی کا نہیں نکلا. آپ بہت کوشش کرتے ہیں کسی ریلیشن شپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں ایکسٹرا ایفرٹ ڈال رہی ہیں، شاید سامنے والا اتنی ایفرٹ نہیں کر رہا. چلیں ہسبینڈ وائف کو لے لیجیے، الحمدللہ ہمارے معاشرے کی خواتین کے اندر بہت ٹالرنس لیول ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. اور یہ ماؤں کی تربیت ہے، ماحول کا اثر ہے، آپ کا ویلیو اسٹرکچر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ چیز انگرینڈ کی ہوئی ہے کہ آپ کا ٹالرنس لیول ہائی ہے. آئی ایم شیور اس معاشرے کی عورتوں کو معاف کرنا زیادہ اچھا آتا ہے مردوں کے مقابلے میں. اور اللہ کرے کہ اللہ ہم عورتوں کے اندر اس ٹینسائل اسٹرینتھ کو اور بڑھائے، اس لیے کہ معاف کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت میجر سنت ہے. کبھی اپنی کمزوری مت بنائیے گا اس کو، نہ یہ اس کو کمزوری سمجھیے گا کہ کیونکہ میں لوگوں کو بار بار معاف کرتی ہوں تو لوگ مجھے ڈور میٹ سمجھتے ہیں. نہیں، آپ کی معاف کرنے کی جو عادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت قریب ہے. اللہ کے رسول نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا جو آپ پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ چاہتے تو ایک وار کر کے اس کی گردن اڑا دیتے. اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا. آپ تو صرف بد دعا کرتے اور اللہ کی طرف سے فرشتے اور لشکر آ کے آپ کے دشمنوں کو تباہ کر دیتے. لیکن ہم پوری سیرت کو جانتے ہیں کہ ریئرلی آپ نے کہیں کوئی الفاظ ایسے استعمال کیے جس کے اندر بد دعا کا فیکٹر تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے آپ کے سامنے اگر یہ چیز رکھی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آپ کسی ریلیشن شپ کو بنانے کی بہت کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا ریزلٹ ویسا نہیں نکل رہا، تو انسان ڈپریس ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے. ہم گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں، روبوٹس تو نہیں ہیں، چپس تو نہیں لگی ہمارے اندر کہ غصے کی چپ نکال کے باہر رکھ دی، پریشانی کی چپ باہر نکال کے رکھ دی. انسان ہے، جب کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اینڈ ریزلٹ ویسا نہیں نکلتا تو پریشانی ہوتی ہے، رونا آتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان سارے نقصانات کے اوپر صبر کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، گلیڈ ٹائڈنگ دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں. یہ آپ کو اور میرا گفتگو کا انداز نہیں ہے. کسی کی جاب چلی جائے، آپ کہتی ہیں کانگریچولیشنز یو جسٹ لاسٹ یور جاب. آپ ایسے نہیں کہتی نا، ہم جنرلی ایسے نہیں کہتے ہیں. کوئی فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے، کہتی بہت مبارک ہو، آپ فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں، صبر کیجیے. یہ انداز گفتگو ہمارا نہیں ہے، بٹ اللہ کا کلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ جن کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے، جن کے اوپر کوئی نقصان آتا ہے، جن کی محنت کا اینڈ ریزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتا، اللہ کہہ رہا ہے کانگریچولیشنز، بشر. اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بشارت دیجیے، ان کو گلیڈ ٹائڈنگ دیجیے صبر کرنے کی. آپ اور میں ایسے کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ آپ اور میں یہ نہیں جانتے کہ صبر کرنے کے اوپر آپ کو اور مجھے ریوارڈ کتنا بڑا ملنے والا ہے. اگر ہم یہ جان جائیں کہ میرے صبر کرنے پر مجھے اجر کتنا ملے گا تو ہمارا صبر کرنا آسان ہو جائے. دیکھیں اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابت مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والوں کو جن کو گلیڈ ٹائڈنگز دی جا رہی ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو جا کر گھر بیٹھ کر ہم سب بتائیں بچوں کے لیے مشکل کیا آتی ہے. بچے جانا چاہ رہے تھے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، اماں نے منع کر دیا. بچوں کی یہی مشکل ہوتی ہے. بچے جانا چاہ رہے تھے کسی مال میں یا کسی کیفیٹیریا میں گھومنے پھرنے کے لیے، اماں نے منع کر دیا. تو بچوں کو بٹھا کے بتائیں، بچے نہیں سنتے، اٹس اے فیکٹ، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، بٹ اٹس اوکے. جب موقع ملے ان کے کان پر یہ بات ڈالیں، مگر پہلے خود سمجھیں گے تو طریقے آئیں گے اپنے بچوں سے بات کرنے کے. اللہ سمپل بات کر رہا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے صرف جنگ کے میدان میں صبر کرنا ہوتا ہے، صرف کسی کا انتقال ہو جائے تو صبر کرنا ہوتا ہے، صرف خدا نہ خاصہ کوئی بڑی کلیمٹی ہٹ کرے تبھی صبر کرنا ہوتا ہے. صبر تو ہر قدم پہ کرنا ہوتا ہے. کیا ٹیمپٹیشنز پر صبر نہیں کرنا ہوتا؟ بہت دل چاہ رہا ہے کسی کام کا مگر اللہ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو جب روکیں گے تو صبر ہی تو کیا. صبر تو قدم قدم پر کرنا پڑ رہا ہے، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ سمپل ایک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارا دل ہم بھی اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. کہنے کو یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، but it's a whole mindset, it's a whole response, it's a whole paradigm. اگر آپ اس کو سمجھیں اِنَّا لِلَّهِ اگر آپ سمجھ جائیں اور انٹرنلائز کر لیں تو آپ زندگی میں پریشان ضرور ہوں گی لیکن وہ پریشانی آپ کو غم زدہ نہیں کرے گی. وقتی پریشانی ہوگی، آپ فوراً آپ کا دل اندر سے آپ کو آواز دے گا میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا. فوراً اندر سے آواز آئے گی.
کب؟ جب آپ نے قرآن کو اپنا ہیلر بنایا ہوگا، جب آپ نے انا للہ کو انٹرنلائز کیا ہوگا. انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، میں خود اللہ کی امانت ہوں. میری آنکھیں، میری جوانی، میری صحت، میری اولاد، میرے بچے، میرا گھر، میری بلانگنگس، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ. ہر چیز اللہ سے تعلق رکھتی ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے. تو اگر امانت دینے والے نے امانت لے لی تو پھر رونا دھونا کیسا؟ مگر ہم تو یہی کرتے ہیں. جب اللہ اپنی کوئی چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے نعمت کی شکل میں واپس لیتا ہے، ہماری زبانوں سے نکلتا ہے دس از ناٹ فیئر، بہت آرام سے نکل جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، آپ کے پاس آپ کی ایک بہن، آپ کی کوئی دوست، کوئی کزن اپنی کار جو ہے امانت کے طور پہ رکھ کے جاتی ہیں اور وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ میری کار جو ہے وہ اپنے گراج میں کھڑی کر لیں، میں 6 مہینے کے بعد آپ سے لے لوں گی. صحیح؟ اور آپ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آپ ان کی کار جو ہے وہ رکھیں گی اپنے پاس، ضرورت کے وقت ڈرائیو بھی کر لیں گی، بٹ جب وہ آئیں گے آپ ان کو واپس کر دیں گی. بٹ 6 مہینے کے بعد جب آپ کی فرینڈ واپس آتی ہے اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے میری کار واپس کر دو، تو آپ کہتی ہیں لو، دس از ناٹ فیئر. کیا ہم اللہ کی نعمت کے ساتھ یہی نہیں کرتے؟ جب ہماری ذرا سی کسی بات کے اوپر اپنے کسی گھر والے سے لڑائی ہوتی ہے، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے ماں باپ ہوں، اللہ نہ کرے کہ ماں باپ سے لڑائیاں ہوتی ہوں، مگر ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. کسی بھی پیارے سے، شوہر سے، اولاد سے، بیٹوں سے آپ کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بیٹیوں سے ہو جاتی ہیں. تو کبھی کبھی انسان شاید زبان سے نہیں بولتا ہے بٹ دل میں سوچتا ہے اللہ دس از ناٹ فیئر، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کے بچے، آپ اپنے بچوں کو سونے کا نوالا بھی کھلا دیں، اور خاص طور پہ آج کل کے بچے، تو پھر بھی وہ آپ سے کبھی سیٹسفائی ویسا نہیں ہوتا ہے. اور جب وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی سنا کرے، کہتے ہیں بھائی می، میرے ہی امی ابا ایسے کیوں ہیں، اتنے کنزرویٹو. اس کے بعد اپنا خیال آتا ہے یا اللہ اگر میں کنزرویٹو ہوں تو میرے اما ابا نے جیسے مجھے پالا ہے، ہم تو غاروں میں ہی رہتے تھے. اٹس اے فیکٹ. کوئی خوش نہیں ہے اس وقت. آپ اپنے بچوں کو دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں بٹ آپ کے بچے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. آپ اور میں دنیا رکھتے ہیں ہاتھوں کے اندر لیکن ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، ہم کانٹینٹ نہیں ہیں. ہمیں اپنی دنیا کم لگتی ہے، ہمیں لگتی ہے اور مل جائے. اور سورہ تکاثر ہمارے اوپر بالکل فٹ آتے ہیں. الہاکم التکاثر، اور سے اور، زیادہ سے زیادہ کی طلب نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اپنی نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، اتھارٹی ہے کہ مجھے مل جائے. اس لیے جب اللہ لیتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک فریز اگر انٹرنلائز کر لیا جائے تو جو چلا جائے گا اللہ کے راستے میں، اصل میں وہی اللہ کی امانت تھی جو اللہ نے واپس لے لی. اور اللہ یہ میرا آپ کا مائنڈ سیٹ بنانا چاہتا ہے. جو اس طرح سے مشکل میں صبر کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جو اجر بتایا ہے، اللہ نے اجر بتایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ نے ان کے لیے خاص اپنی طرف سے رحمت کا معاملہ، ورحمت واولئک هم المہتدون، بلیسنگز ہیں ان کے لیے، رحمت ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرسی رکھا ہے. یہ 3 اللہ نے انعام بتائے، مرسی، بلیسنگ اینڈ گائیڈنس. اب یہ بتائیں کیا ان تینوں کو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی کوانٹٹی کی ہے؟ میں کہوں یہ $10 بلین کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی. ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی نعمت کے اوپر آپ کوئی کوانٹٹی یا کوئی ویلیو پٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو صبر کرتا ہے، اور صبر ہر معاملے میں دیکھ لیجیے، آپ کی میڈ نہیں آئی، صبر کرنا پڑتا ہے. ہاں چوائس نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہم شور اتنا مچا لیتے ہیں، پہلے تو ہم 10 جملے سنا دیتے ہیں، یا تو فون کر کے، یا دوسری میٹ کو، یا اکیلے میں اگر ہوں تو خود ہی بولتے رہتے ہیں، یا اگر شام میں ہسبینڈ واپس آتے ہیں تو ان کو سنا دیتے ہیں، بیچاروں کو سنانا ہے کسی کو. اس کے بعد کہتے ہیں بس اب تو میں صبر کر رہی ہوں. صبر کیا جاتا ہے، بہترین صبر وہ ہے جو اول درجے پہ جب آپ کو پرابلم نے ہٹ کیا تو آپ نے صبر کیا. دوسرا یہ کہ یہ آپ جو بولتی ہیں، میٹ تو نہیں آئی بیچاری، میٹ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ نے اپنا بی پی ہائی کر لیا، آپ نے اپنی ایڈرینلن پمپ کر لی. اس کے بعد آپ کو کوئی فزیکل ڈیزیز آئے گی، پھر آپ کہیں گے کہ لو بیماری بھی مجھ پر حملہ کرتی ہے اور ماسی بھی میری چلی جاتی ہے. اپنے آپ کو سیکھیے کہ آپ ہیں کون، اپنے آپ کے بارے میں جانیے، اپنے جسم کے بارے میں جانیے، اپنی ذہن اور اپنے ایموشنز کے بارے میں جانیے. آپ اپنی بیماریوں کا آدھا علاج خود کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو کتاب دی ہے اس میں ہر اینگل سے شفا ہے. اللہ نے کہا جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ریوارڈ ہے جو کبھی بھی آپ کوانٹٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے. لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے دیکھا ریوارڈ اور کس کو نظر آتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ اپنی ماسی کے آنے پہ صبر کریں گی تو آپ کو $100 بلین ملیں گے. $100 بلین، اور ڈالر ابھی کہاں چلا گیا؟
108 या 109 पे चला गया. आप सोचें, जब आप अपनी मुश्किल, किसी भी मुश्किल के ऊपर कोई वैल्यू लगा लीजिए. चलिए, मुश्किल क्या है कि मिसाल के तौर पर बेटा और बहू अलग घर में रहना चाह रहे हैं. मुश्किल हो जाती है ना बस माओ के लिए, इसलिए कि माओ का जिगर का टुकड़ा जिसको हाथों से निवाले बना बना के 20 साल और 21 साल की उम्र में भी खिलाए, अब कैसे हम मां बर्दाश्त करें कि हम एक छत के नीचे नहीं रहेंगे. तो कभी कभी माओ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर करें. तो मुश्किल है ना आपके लिए. समझे कि कोई आपसे कहे कि आप अपने बेटे को उसके घर में जाने दें, आपको जो है अल्लाह ताला $100 बिलियन देगा. सिर्फ आपने करना क्या है, सब्र करना है. अब सब्र करना आसान हो जाएगा, काफी हद तक आसान हो जाएगा. हाँ, वो बेटों की माँ कुछ हैं जो कहते हैं नहीं. प्रॉपर्टी समझकर ना उसमें अटैचमेंट्स बना देते हैं. We should not attach ourselves like emotionally. हाँ, इतना इमोशनली अटैच ना हो. बट द पॉइंट इज, इस वक्त जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि आप जब सब्र करते हैं तो अपने सब्र को क्वांटिटी देना शुरू कीजिए. क्योंकि आप बहुत 2+2 करने वाले लोग हैं ना. अकाउंट्स मेंटेन करने वाले, अपने शेयर्स मेंटेन करने वाले, रियल एस्टेट्स को गिन गिन के रखने वाले, किस इलाके में कौन सा कितने यार्ड्स का प्लॉट है. तो इसी तरह से अपने अजर को भी करना शुरू कर दीजिए. अगर किसी को ये कहा जाए कि बेटा, आप अपने बच्चे से कहती हैं सुबह फजर पे नहीं उठते हो बेटा, तो मुझे बहुत आवाजें देनी पड़ती हैं. वो कहते नहीं उठा जाता मुझसे. आप उससे कहें तुम फजर की नमाज पढ़ोगे तो तुमको 1 साल के अंदर $100 बिलियन मिलेंगे. शायद आपका बच्चा अगर वो 20 साल क्रॉस कर गया है तो वो जरूर उठेगा कोशिश करके. $100 बिलियन कोई छोटी सी अमाउंट नहीं है. हमारे साथ ये मसला है. और इंसान फिर सोचता है कि हाँ, $100 बिलियन के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठानी है तो क्या हो गया. सिर्फ करना क्या है, जस्ट सब्र. तब इंसान सब्र करने को तैयार हो जाता है. हमें क्योंकि जन्नत नजर नहीं आ रही, हमें ये इनफाइनाइट गिफ्ट नजर नहीं आ रहे, चाहे वो ब्लेसिंग्स के हो या रहमत के हो या हिदायत के हो, तो हम कहते हैं कि अब किसने दुनिया के बाद है आखिरत का मामला देखा है, बस दुनिया के ऊपर लगाते जाओ. तो अल्लाह ताला ने यहाँ कहा है कि जो हिदायत वाले होते हैं, अल्लाह उनके लिए, उन सब्र करने वालों के लिए ऐसे तोहफे देता है जिसके ऊपर आप क्वांटिटी कोई पुट नहीं कर सकते. आपकी और मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशंस हैं और जो हीलिंग है वो इस कलाम के अंदर है. अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से नीचे दोबारा इस दुनिया में भेजा, आपको वो सारी कहानी याद है ना कि आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को जमीन पे भेज दिया गया और यकीनन जन्नत में रहते थे. जन्नत हाईएस्ट लेवल था, एक बेहतरीन लिविंग थी, जहां से एक लोअर स्टैंडर्ड पे भेजा गया. जब लोअर स्टैंडर्ड पर आए तो अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा था कि देखो तुम जन्नत से उतर के आए हो. जन्नत में याद रखिए ना खौफ था और ना हुज़न था. तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भी जो गाइडेंस दी थी वो कुरान में मेरे और आपके पास भी मौजूद है. अल्लाह ने कहा था कि देखो जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आएगी, फमन तबिअ हुदाया, तो जो मेरी तरफ से आई हुई हिदायत को फॉलो करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. तो इस दुनिया में भी ये तस्वीर क्रिएट हो सकती है कि ना उनको कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे. याद रखिए, जब ये जुमला आप कुरान में पढ़ें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी. इसका मतलब क्या है कि बाहर की मुश्किल को इंटरनल मजबूती से आप हैंडल कर सकेंगे. आपका दिल मजबूत होगा, आपके आसाब, आपके नर्व्स मजबूत होंगे, आप चीजों को हैंडल कर लेंगे. छोटी छोटी बातों पर आपका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा. यही चीज अल्लाह ने यहाँ सिखाई है. अगर आप इस चीज को समझ जाएंगी और कुरान के सामने आकर बैठेंगी, कुरान से अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तलाश करेंगी, आपको अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर करना आ जाएगा. आज ज्यादातर हम इमोशनली डिस्टर्ब, और खासतौर पे हमारी स्ट्रेटा की जो औरतें हैं, हमारे ये इशू नहीं होते कि हमारे बच्चे कल क्या खाएंगे, या हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल की फीस हम कैसे पे करेंगे, या हमारे ये इश्यूज नहीं होते हैं कि हमारे लिए जो है वो मिसाल के तौर पर कल घर की छत जो है वो कैसी होगी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस चीज से हमें बचा के रखा है. हमारे क्या इश्यूज होते हैं? ज्यादातर हमारे रिलेशनशिप्स हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं. हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस का ताल्लुक हमारे रिलेशनशिप्स के साथ ज्यादा है. औलाद हो, शौहर हो, मैका हो, ससुराल हो या दोस्त हो, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के साथ ताल्लुक की वजह से हम इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे होते हैं. बिकॉज ऑफ सो मेनी फॉल्स डिपेंडेंसीज. इसलिए कि हम बहुत तरह से चाहते हैं कि ये हमारे मुताबिक हमसे मामला करें, लेकिन वो अपने मुताबिक मामला करते हैं. याद रखिए, हमारी इमोशनल हीलिंग रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर हो सकती है या हो सकती है सिर्फ इस किताब से जुड़ने की वजह से. ये किताब आपको इंटरनली मजबूत करेगी. ज्यादातर आप में से जितनी भी शादीशुदा खवातीन हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट अपने माशरे में फ्लोट होता हुआ मिलता है और यंग बच्चियां भी इस चीज को समझने लग गए हैं कि एक अरसे से हमारे यहाँ जो माइंडसेट डेवलप कर दिया गया है वो ये, माएँ बेटियों को मना कर रही होती है ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, शादी के बाद करना, या ये काम यहाँ नहीं करना शोहर के सामने करना, या ये काम ऐसे नहीं करना शोहर के सामने करना, या ये कपड़े ऐसे नहीं पहनने शोहर के सामने करना. सो मेनी थिंग्स टुगेदर.
اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک جنرل جو ٹینڈنسی بن گئی ہے وہ یہ بن گئی ہے کہ عورتیں خوش ہوتی ہیں یا ان کی زندگی مکمل ہوتی ہے یا وہ اصل ہیپینس کی طرف جاتی ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو ایک ہائپ نظر آتی ہے کہ جیسے ہی بچی 24 سال کراس کرتی ہے مائیں بوکھلانا شروع کر دیتی ہیں کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے شادی نہ ہونے کا فیکٹر, اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ابو 100% لیول بڑھی ہوئی ہیں, لڑکے والوں کی بھی اور لڑکی والوں کی بھی. دس از ناٹ مائی ٹاپک رائٹ ناؤ, بٹ اس کے اور بہت سے ایشوز ہیں. دیر آر سو مینی ادر روٹ کازز جس کی وجہ سے آج اچھے رشتے آپ کو نہیں ملتے. اس لیے کہ آپ نے اور میں نے اپنا اسٹینڈرڈ اتنا اونچا کر لیا ہے کہ ہمارے لیے اخلاق ایک طرف, ہمارے لیے دین ایک طرف, میجورٹی لوگوں کے لیے, اکثریت کی بات کر رہی ہوں میں, اور ہمارے لیے 6 اور 7 ڈیجٹ سیلری کاؤنٹ کرتی ہے. 24 سال کا لڑکا ہو بٹ گھر اس کا اور کمائی اس کی 50 سال کے مرد کی طرح کی ہو. سیم از دا کیس ود لڑکے والا. لڑکے کو دلہن ایسی چاہیے جو باربی ڈال سے کم نہ ہو اور گول روٹی بھی بنا سکے ضرورت کے وقت. سو جو باربی ڈال ٹائپ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو گول روٹی جنرلی نہیں بنانی آتی ہے. مگر یہ ہمارے ایشوز ہیں, ہماری یہ فالس ڈپینڈنسیز ہیں. جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکاح کے کانٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ یہاں تو شوہر نہیں بیٹھے نا, ہم سب عورتیں بیٹھی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں, جب ہم اتنی زیادہ ڈپینڈنسی کے ساتھ کسی ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے ہیں فالس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ, تو ہم سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی میری مرضی کے خلاف بات نہیں کر سکتا, حالانکہ وہ اللہ کا بندہ ایک انسان ہے, اور انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے. ہم اپنے لیے کہتے ہیں نا ہم غلطیاں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم انسان ہیں, تو کیا آپ اپنے شوہر کو انسان سمجھتی ہیں؟ سمجھتی ہیں؟ آپ لوگوں کا سر کا نہ ہلنا کچھ شک کا شکار کر رہا ہے. اگر آپ ان کو انسان نہیں سمجھتی تو کس پلانٹ کی مخلوق سمجھتی ہیں؟ دیکھیں انسان ہے, اسی دنیا میں رہنے والے. جیسے آپ ہومو سیپینس کی کیٹیگری میں آتی ہیں ایسے وہ بھی ہومو سیپینس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جیسے آپ اور میں غلطیاں کرتے ہیں ایسے وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے آپ میں اور مجھ میں ویکنیسز ہیں ایسے ان میں بھی ویکنیسز ہیں. اور آپ قرآن سن رہے ہیں اس وقت, اب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ جا کے ان کو پڑھانا شروع کر دیں. آپ کو چاہیے میری غلطیوں کو معاف کر دیا کریں. نہیں, آپ سن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی ویکنیسز کو معاف کر دیا کریں, اس لیے کہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہے. دیکھیے کوئی زندگی میں ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے جو آپ کو مکمل کر سکتا ہے, جو آپ کے ہر پرابلم کو فکس کر سکتا ہے, جو آپ کو سیو کر سکتا ہے. وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ ہے صرف. لوگوں کے ساتھ فالس ایکسپیکٹیشنز کو مت اٹیچ کیجیے. جب بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو میجورٹی بچے یہ ایکسپیکٹیشنز اپنی فرینڈس کے ساتھ رکھتے ہیں. میرا فرینڈ وہ تو مجھے کبھی بٹرے کر ہی نہیں سکتا, میرے فرینڈس وہ تو کبھی مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ہیں, یا وہ کبھی مجھے نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور جب فرینڈس اس طرح سے نہیں رسپونڈ کرتے جیسے کہ آپ کا بچہ چاہ رہا ہوتا ہے تو آلموسٹ آدھے سوسائڈ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ شادی شدہ زندگی میں انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کا شوہر آپ کی مرضی کے مطابق آپ سے محبت نہیں کرتے, یا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اظہار کریں وہ اس طرح اظہار نہیں کرتے, یا جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطیوں کو نیگلیکٹ کر دیں وہ آپ کی غلطیوں کو نیگلیکٹ نہیں کرتے, تو آپ کا آدھا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب آپ اور بڑی عمر پر جاتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ نے اپنے بچے اتنی محبت سے پالے ہیں اور وہ بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, یا وہ بچے آپ کو وہ مقام نہیں دے پاتے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں, تو بھی آپ جو ہیں اس موقع کے اوپر آدھے بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتی ہیں. ہماری آدھی بیماریاں اسی وجہ سے ہیں. ہمارا بی پی ڈائٹ اپنی جگہ پرابلمٹک ہے, مگر یہ ہمارے انٹرنل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم لوگوں کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہونے لگ گئے ہیں, اسی لیے ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہیں. یاد رکھیے نو ہیومن بینگ کین فکس یو, کین سیو یو, کین کمپلیٹ یو. ایک اللہ کی ہستی ہے جو آپ کو مکمل کر سکتی ہے, جو آپ کو ایک باعمل انسان بنا سکتی ہے, جو آپ کے سارے پرابلمس کا سلوشن نکال سکتی ہے. ایون ایٹ ٹائمس پیرنٹس بھی آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورے نہیں اترتے ہیں. میں بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جیسا ہم چاہیں گے ہمارے ماں باپ بالکل ویسا ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ رویہ رکھیں گے. اٹس ناٹ پاسبل. کیا ماں باپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ ماں باپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ بینگ اے ڈاٹر اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کے ماں باپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی, لیکن ماں باپ کی غلطی کو ان کے منہ کے اوپر جا کے ایٹ دیئر فیس نہیں کہا جاتا کہ یہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا یا یہ آپ کی غلطی تھی. ایک سمجھدار ریسپیکٹڈ ایک سلجھی ہوئی مسلمان عورت سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے ماں باپ کی غلطی ہوئی ہوگی, اب اپنے ماں باپ کی غلطی کو اس کے منہ کے اوپر جا کے ان کے کہے گی ایٹ دیئر فیس کہ آپ نے یہ چیز مجھے نہیں سکھائی, جبکہ یہ دین کی بات تھی. باعمل مسلمان عورتیں تو ایسے نہیں کر سکتی ہیں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے
جو آپ کی ایکسپیکٹیشن پر ڈیٹو پورا اتر جائے جیسا آپ چاہتے ہیں. اف یو ریئلی وانٹ ٹو بیکم ایموشنلی انریچڈ دین آپ کو اپنی ساری ڈیپینڈنسی اللہ کے اوپر لے کر جانی ہوگی. آج ہم لوگوں کے اوپر اپنی چیزوں کو توکل کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ سے کم کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم بات بات پہ روتے ہیں. اس لیے جو ہمیں ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے اس کا ایک ٹیڑھی نظر سے دیکھنا ہمارا سارا دن سپوائل کر دیتا ہے. جب ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں ہم سارا دن روتے ہیں. پہلے خود اپنے بچوں کو ہم باہر پڑھنے بھیجتے ہیں، اس کے بعد جب وہ وہیں سیٹل ہونے کی باتیں کرتے ہیں تو مائیں روتی رہتی ہیں، بھائی میرا بچہ خراب ہو گیا اور واپس نہیں آ رہا. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز. اس کو سمجھیں. آپ دیکھیں دو لوگ ہیں، ایک انسان ہے، ایک گیدرنگ میں دو لوگ ہیں، ایک بلینئر ہے اور ایک بیگر ہے. ایک بیگر بلینئر سے کافی کچھ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک بلینئر کو ایک بیگر سے کچھ چاہیے ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ سڑک پہ جا رہی ہیں اور بہت گرمی ہے اور آپ سگنل پہ کھڑی ہوتی ہیں، آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، سگنل پہ کھڑے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے بھیک مانگتے ہوئے اور آپ کے شیشے کے پاس آتی ہے گاڑی کے اور اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے. کبھی بھی ہم شاید ایسا نہیں کریں گے کہ ہمیں بہت پیاس بھی لگ رہی ہو تو ہم اپنا شیشہ نیچے کر کے اس بھکاری خاتون سے کہیں گے اپنی پانی کی بوتل دینا پلیز، میں پانی پی لوں. ہم کہتے نہیں ہم نیئر اسٹور پہ چلے جائیں گے یا ہم ابھی گھر آنے والا ہے یا پانی پی لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خود فقیر ہوتا ہے وہ تو ایک بلینئر سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جو بلینئر ہے اس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے. اپلائی دس تھنگ آن یور ایموشنس. جو ایموشنلی انریچڈ ہوتا ہے وہ لوگوں سے پریز، لو، ریسپیکٹ، اپروول نہیں مانگتا پھرتا. جو ایموشنلی بینکرپٹ ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط نہیں ہوتا، جس کا دل مضبوط نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے اوپر نظریں جما کے بیٹھتا ہے. وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، لوگ میری ریسپیکٹ کریں گے، لوگ مجھے اپروول دیں گے. یہ ہمارے بچوں کے اندر جو فیس بک لائک ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، یا یہ جو انسٹاگرام پہ بچے پوسٹ کرتے ہیں اس پر کتنے کمنٹس اور کتنی لائکس آئیں، بچے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں پوسٹ کھول کے. یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں کچھ کم ہی نظر آ رہے ہیں مجھے بچے، مگر جو بچے انسٹاگرام یا فیس بک پر یا اسنیپ چیٹ پر اپنی تصویریں لگاتے ہیں اس کے بعد وہ کھول کھول کر کیوں دیکھتے ہیں اس کو؟ کتنے لائکس ملے، کتنے کمنٹس آئے. Is this the emotional dependency? Yes, this is emotional dependency. آپ نے ایک تصویر بہت اپنی طرف سے ارمان سے کھینچ کے لگائی. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم اپنی تصویریں نہ لگائیں. ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ ان کو ہدایت پہ قائم رکھے. بہت کسی بچی نے بہت ہی اپنے بہت سمجھ لے چارم کے ساتھ ایک تصویر لگائی اور اس کو لگ رہا تھا اس کی ساری فرینڈز اس کو لائک کریں گے اور سوچ رہے دن میں لگاتے ہوئے پوسٹ کرتے ہوئے کہ 100 لائکس تو مل جائیں گی 1 گھنٹے میں. پھر ٹائم بھی نوٹ کرتے ہیں 3 گھنٹے میں کتنی لائکس ملی. اچھا 3 گھنٹے میں اتنی لائکس ملی، اس کا مطلب میری اس فرینڈ نے اپنی وہ تصویر لگائی تھی اس کو تو 6 دن میں بھی اتنی لائکس نہیں ملی جتنے مجھے 3 آورس میں مل گئی. دس از ایموشنل ڈیپینڈنسی. آپ اس کو بار بار کھول کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو لوگوں کا اپروول چاہیے. لوگوں کا اپروول اگر مجھے خوش کرے گا تو لوگ اگر آج مجھے خوش کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے کل وہ مجھے رلا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے اپروول پر رہیں گی تو لوگ آپ کو 99% رلائیں گے اور 1% ہنسائیں گے. دس از اے فیکٹ آف لائف. کیوں ہم لوگوں کے پیچھے اپنی پرسنالٹیز کو، اپنی زندگی کو، اپنے اس امتحان کے دور کو ضائع کر رہے ہیں؟ لوگوں کے اپروول کی فکر مت کیجیے. آپ بہت تیار تھی، آپ سمجھ رہی تھی آپ کے ہسبینڈ آپ کی تعریف کریں گے شام میں آ کے، میں نے آپ کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب آپ کا منہ مرجھایا رہے گا. نہیں، ضرورت نہیں ہے، آپ سامنے آ کے بیٹھ جائیے، آپ گلا صاف کیجیے، چلے آپ کچھ لفظ بول دیجیے. ایسا آپ کو ایموشنلی انریچڈ ہونا ہے. لوگ آپ سے اچھی وائبس جو ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، ان کو پک کریں، ان کو ایبزارب کریں. آپ کو ضرورت نہ ہو. اور یہ صرف وہ اللہ کا بندہ کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ مجھے محبت، رسپیکٹ، اپروول، پریز، یہ سب چیزیں اللہ دے گا. میں جانتی ہوں سب پتانے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام سنوارے گا خود بخود. بندوں کی اطاعت میں لگیں گے بندے کبھی خوش نہیں ہوں گے. ہم لوگوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے کون سی رسمیں اپنے خاندانوں میں نہیں کرتے ہیں. شادی کے موقع آتے ہیں، دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے شادی کے موقع پر سنت کے طریقوں کو ریوائیو کرنا. اور ہمارے جیسے خاندانوں کے اندر جہاں سنتیں آلموسٹ ختم ہیں، موجود نہیں ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ان رسموں سے اپنی جان چھڑانا جو رسمیں ہمارے خاندان کا حصہ سمجھی جاتی ہیں. لیکن ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان رسموں کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے از ایکچولی ایموشنل ڈیپینڈنسی.
ہم اپنے بچوں کو بھی اگر یہی سکھاتے ہیں بیٹا لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں. ان کو ایموشنلی انریچڈ کیجیے. گاڈ کانشیس ہونا چاہیے، پیپل کانشیس نہیں ہونا چاہیے. جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری زندگی اللہ کی فرما برداری پر گزرے، وہ لوگوں کے حق بھی ادا کرتا ہے. لیکن جب لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو جاتا، وہ اپنا کام کرتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. اور آپ کو اور مجھے ایسی ہی اولاد اپنے سامنے جو ہے وہ چھوڑنی ہے تاکہ میرے پیچھے وہ اولاد مضبوطی کا مظاہرہ کرنے والی اولاد بنے. ان کو اللہ کا بندہ بنائیے، خود اللہ کی بندی بنیے، اپنی زندگی میں قرآن کو کھولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ کے گئے ہیں کہ مومن کے ساتھ ہمیشہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. عجب لامر مؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب ہوتا ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو سارے کا سارا معاملہ خیر ہی پر مبنی ہوتا ہے. اب یہاں جتنے بھی ہم اس وقت خواتین اس کمرے میں بیٹھی ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میرے ساتھ تو زندگی میں کبھی کوئی برا نہیں ہوا، کبھی کچھ برا نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا نا. ہم سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مس ہے، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا تو ہر معاملہ خیر والا ہوتا ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کبھی خیر ہوتی ہے، کبھی ہمارے ساتھ تکلیفیں آتی ہیں، کبھی رنج ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ڈیفینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ سم تھنگ ڈفرینٹ، جو دنیا کے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھی جاتی ہے. آپ اور میں اگر اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں دنیا کا لینس اور قرآن کا لینس، ان دونوں کا فرق نظر آ جائے گا. دنیا کو دنیا کے لینس سے مت دیکھیے، دنیا کو قرآن کے لینس سے دیکھیے. دنیا کو دنیا کے لینس سے دیکھیں گے تو دنیا صرف ایک منوپلی گیم ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. منوپلی گیم ہم سب کو پتا ہے نا، جو جتنا زیادہ منی اکٹھا کر لیتا ہے وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے. The competition is to knock down. آپ جتنا مال جمع کریں گے اتنا آپ منوپلی میں ایک سکسیسفل پلیئر ہیں. اور ہم نے اس وقت اپنی دنیا کو ایک بگ منوپلی گیم بنایا ہوا ہے. ہم سب اس وقت صرف اور صرف میجورٹی انسان کیا کر رہے ہیں؟ حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے؟ کسی کا حق مار کے آتا ہے یا کسی کو قتل کر کے آتا ہے؟ قانون توڑ کے آتا ہے یا قانون کی دھجیاں بکھیر کے آتا ہے؟ سب اپنا اپنا بینک بیلنس اکٹھا کر رہے ہیں. اور دنیا کی محبت میں صرف دنیا کا مال نہیں آتا. یہ جو میں نے بھی آپ کو چیزیں بتائی تھی، جب آپ لوگوں سے محبت اور لوگوں سے اپروول اور لوگوں سے عزت اور لوگوں میں فیم چاہتے ہیں، دس از دا سیم تھنگ. یہ بھی لائک منوپلی منی. صرف منوپلی منی میں مال تھوڑی آتا ہے. جب بچے منوپلی کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے ایک کو تو ہارنا پڑتا ہے، اور ایک بچہ ہارتا ہے اور بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو سمجھدار اماں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا اٹس جسٹ اے گیم. سیم از دا کیس ود دنیا. دنیا میں کون کس علاقے میں، کس گھر میں، کس کپڑوں میں، کس وارڈروب کے ساتھ، کس بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ رہتا ہے، اٹس جسٹ اے گیم. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آخرہ. دنیا میں آپ کہاں رہتے تھے، کس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا، اس کا کوئی فائدہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہیں ہوگا. آپ کی اصل بینک رپسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اصل بینک رپٹ کون ہوگا قیامت کے دن؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس دنیا کا مال نہیں، آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت نمازیں لے کر آئے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو سلینڈر کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، اور ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں جو ہیں جس پر اس نے زیادتی کی ہوگی ان کے حوالے کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا. تو وہ جتنے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے جو اپنا حق مانگ رہے ہوں گے، ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. دس از دا بینکرپٹ پرسن. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس انسان. آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا ایک بہت بڑی منوپلی گیم ہے، اس کو ریئل مت سمجھے. کیا آپ کے بچے منوپلی منی میں جیتنے کے بعد اس منوپلی منی سے دنیا میں کہیں ریئل اسٹیٹ خرید سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو اس دنیا کے مال سے آپ اور میں جنت میں کوئی ریئل اسٹیٹ نہیں خرید سکیں گے. اس دنیا کے مال کا جنت میں پلاٹ ملنے سے، جنت میں گھر ملنے سے، جنت میں محل ملنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دنیا کو چھوڑ کے غاروں میں نہیں جا سکتے، ہم جنگلوں میں نہیں بھاگ سکتے ہیں، ہمیں دنیا میں لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے. لیکن یہ سارے کام، مال بھی کمانا ہے، بچوں کو بھی پڑھائیوں میں لگانا ہے، دنیا گزارنی ہے، معاملات نبھانے ہیں، گھر بنانے ہیں، گھروں کے اندر رہنا ہے، یہ سب ہے. اب اس سب کو کرتے ہوئے آسان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سب چھوڑیں اور جنگلوں میں جا کے رہیں اور اللہ وہ کرتے رہیں. دس از دا ایزیسٹ تھنگ.
مگر یہ اسلام نے نہیں کہا نا کرنے کو، ورنہ ہم سب یہی کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے انہی دنیا کے گھروں میں رہو جس میں رکھے گئے ہو، انہی خاندانوں میں رہو اور وہاں رہ کے میرے فرما بردار بنو. جو جہاں ہے اس نے وہیں رہ کے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. ایسے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی اٹریکشن ہے. ایسے میں آپ کو قرآن کا لینس بہرحال پہننا ہی پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس دعا سکھا کر گئے ہیں. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے، ریالٹی دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں. اور آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کریں یہ جو دنیا کا ایلوژن ہے، اللہ یہ جو میٹرکس ہے، اس کی دوسری طرف حقیقت کیا ہے مجھے دکھا دے. دنیا کا گڈ اور بیڈ، آخرت کا گڈ اور بیڈ ضروری تھوڑی ہے. جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مومن کے ساتھ تو معاملہ ہی خیر کا ہوتا ہے. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ایک معاملہ ہو جو تمہیں پسند ہو مگر اس میں شر ہو سکتا ہے تمہارے لیے ایک معاملہ ہو جو تمہیں ناپسند ہو مگر اس میں خیر ہو. یہ اس لیے کہ اللہ کے گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم اپنی زندگی کو مصروف اور اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. دنیا میں رہیں گے، اللہ کے فرما بردار بھی رہیں گے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اور ایک آخری چیز جس کو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر آپ قرآن کو اپنی زندگی میں ایز اے ہیلر لینا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ جڑیے، قرآن سے جڑیے، چاہے مہینے میں ایک مرتبہ، چاہے 15 دن میں ایک مرتبہ، چاہے ہر ہفتے. آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. قرآن سے جڑیے. قرآن سے جڑنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانے کی توفیق مل جاتی ہے. اور وہ کامیاب زندگی شاید دنیا کی ڈیفینیشن میں کامیاب نہیں ہوگی. کس کی ڈیفینیشن میں کامیاب ہوگی؟ آخرت کے معاملے میں کامیاب ہوگی، قیامت کے دن کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں آتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے کروٹوں کے اوپر اور اٹھتے اور بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انسان یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے. ان 3 پوزیشنز کے علاوہ انسان جو ہے فزیکلی کسی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا لٹرل مفہوم ہے نا کہ آپ کھڑی ہوں، یعنی جب بھی آپ قیام میں کھڑی ہوں تو آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بتائی ہوئی نماز پڑھیں، یا آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں. جب آپ بیٹھی ہوں تو آپ کے ہاتھ کچھ کام کر رہے ہوں لیکن آپ پھر بھی اللہ کا ذکر کریں. ایک اس کی ڈیفینیشن آتی ہے لیٹ کر سونے سے پہلے آپ دعائیں پڑھیں اور اللہ کا ذکر کر کے سوئیں. بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دس از اے ویری ڈیپ اسٹیٹمنٹ. جب اللہ نے کہا ہے اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹ مینس وہ ہر سچویشن میں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. وہ صرف عید کی نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے ہیں، وہ صرف تراویح میں نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ 5 وقت کی نماز میں مسجد بھاگتے ہیں. یا مسلمان عورتیں ہر وقت اپنی نمازوں کی فکر کرتی ہیں. وہ صرف مسلمان جو ہیں وہ درس کی محفل کے مسلمان نہیں ہوتے، وہ شادی ہال میں مسلمان ہوتے ہیں. وہ صرف جدہ ایئرپورٹ کے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹرکی اور امریکن اور یورپین امیگریشن کے اوپر بھی مسلمان ہوتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے کی ڈیفینیشن یہ ہے. ہم نے قرآن کو ریچولسٹکلی صرف جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. ہم کسی کے موت کے موقع پہ پڑھ لیتے ہیں، ہم نئے گھر میں جا کے پڑھ لیتے ہیں، ہم جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تب کھول کے پڑھ لیتے ہیں، جب جو ہے وہ کسی کام کی انوگریشن ہو رہی ہوتی ہے ہم تب کھول کے پڑھ لیتے ہیں. قرآن ریچولسٹک نہیں ہے، یہ اللہ کا الٹیمیٹ ذکر ہے. آپ کا الٹیمیٹ ذکر قرآن اور اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک مین ذکر نماز. آپ اور میں نماز کو اس طرح پڑھیں گے کہ کبھی دل کیا پڑھ لی اور کبھی دل کیا نہیں پڑھی. اٹس آلموسٹ لائک کہ آپ نے اپنی روح کی ایئر کھینچ لی. کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ آج میں مصروف ہوں، آج میں سانس نہیں لے سکتی، سو میں نیکسٹ ویک سانس لوں گی، آئی ول بریتھ نیکسٹ ویک. ابھی میں کھانا پکا رہی ہوں، ابھی میں سانس نہیں لے سکتی، آئی ول بریتھ نیکسٹ ویک. ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. فزیکلی ہم چوک ہو جائیں اگر ہماری آکسیجن سک ہو جائے، لیکن ہم اپنی روح کا یہی حال کرتے ہیں. آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں آپ کی روح چوک ہو جاتی ہے. آپ 2 نمازیں چھوڑتے ہیں تو آپ کی روح کا کیا حال ہوتا ہوگا. آپ سوچیں. اللہ کا ذکر از لائک ایئر ٹو یور سول. آپ کی روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر. اس کو چوک مت ہونے دیجیے. نمازوں کو، اللہ کے ذکر کو، نماز اللہ کا ذکر، قرآن اللہ کا ذکر، اللہ اور اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں اور اذکار اللہ کا ذکر، سب کرنا ہے. اور اگر ہم نے اپنی روح کو قرآن نہیں سنایا تو یہ چوک ہو جائے گی. اور جب روح چوک ہوتی ہے تو انسان کو بہت کلیئر سولوشن سامنے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے کہ انسان کے اندر سے انسائٹ کم ہونے لگ جاتی ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے معاملات کیسے نبھانے تھے. تو ہمیں اگر ایموشنلی مضبوط ہونا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اہمیت دیجیے، قرآن سے جڑیے اور قرآن سے جڑ کر جو سیکھیں اس پر عمل کریں. ہمارے بچے اور ہم اور ہمارے خاندان جن مسائل کا بھی شکار ہیں
جو سائیکولوجیکل اور جو ایموشنل ٹراماز ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان سب کا علاج اس کتاب میں موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لیٹسٹ ایشوز بھی آپ کے سامنے ایسے ڈسکس کرتی ہے جیسے آج نازل ہو رہی ہے. صرف اس کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کے آج کے جو فلسافیکل ایشوز ہیں، جو ہمارے بچے سوال کر رہے ہیں کہ آخر اسلام ہی کیوں سب سے صحیح دین ہو سکتا ہے، جو ہمارے بچے سوال کر رہے ہیں، جو ہماری یوتھ سوال کر رہی ہے کہ ہندو یا کرسچن یا جو غلط کیوں ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا، ان سب کے جواب اس میں موجود ہیں. ماں جب تک خود اپنے آپ کو علم سے اکوپڈ نہیں کرے گی، وہ اپنی اولاد کی تربیت میں اپنا رول پلے نہیں کر سکے گی. اپنے پیچھے اولادیں چھوڑ کر جائیے، اپنے پیچھے انسان چھوڑ کر جانے کی تیاری کیجیے، مشینیں چھوڑ کر جانے کی تیاری مت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے جڑنے کی اور اس قرآن کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زندگی کے اندر اپنا فرما بردار بنائے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں وہ چیز عطا کرے جو اللہ کی نظر میں بہترین ہے. اللہ سے ہم آزمائش نہیں مانگتے، اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں مسلمان بن کر رہنا، باعمل مسلمان بن کر رہنا آسان بنا